بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج سورہ الانفال کی آیت نمبر 45 سے ہم مختصر ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں ہوئی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے کچھ باتیں حقائق پر مبنی ایمان والوں کو یاد دلا رہا ہے۔ خطاب ایمان والوں سے ہے اور کہا جا رہا ہے ایمان والوں کو کہ تم کو اس میدان میں، دین کے راستے میں کن کن طریقے کی رکاوٹیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں اور اس سے کیسا نمٹنا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، جب کسی لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو جائے، جنگ میں، کسی جنگ میں جب کسی لشکر کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو جائے اور تم لڑائی پر تیار ہو جاؤ، تو ایمان والے ہونے کی حیثیت سے جب تم جہاد کے میدان میں اترے ہو تو سب سے پہلے جو چیز تم کو کرنی ہے وہ ہے فثبتوا، ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا، اڑے رہنا۔ حالات چاہے کیسے بھی آ جائیں، چاہے آپ کو غلبہ حاصل ہو، چاہے آپ مغلوب ہو جائیں، لیکن آپ کی ثابت قدمی کے اندر کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ اب دیکھیے، آپ یہاں جہاں جنگ کے میدان کا ذکر ہو رہا ہے تو وہاں پر ہم کو ایک اور چیز یہاں پر سیکھنی ہے، کیونکہ ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے میدان سے واپس لوٹ رہے تھے جنگ کے بعد، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑی جہاد کی طرف آ رہے ہیں۔ مطلب زندگی کا جو جہاد ہے، جو لڑائی ہے انسان کی، ایمان والے کی زندگی میں، وہ ایک بڑا جہاد ہے۔ تو جو احکام چھوٹے جہاد میں دیے جاتے ہیں اس سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے ان احکام پر عمل آوری کی بڑے جہاد میں۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان والوں کے لیے دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے بھی سب سے پہلی ذمہ داری ایمان کے بعد اور اس لڑائی میں اتر جانے کے بعد، اس میدان میں آ جانے کے بعد، روحانیت کے میدان میں، دین کے میدان میں، آخرت کے میدان میں، حق کے میدان میں اتر جانے کے بعد جو سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہے ثابت قدم رہنا۔ چاہے حالات کچھ بھی ہو جائیں، چاہے کوئی کچھ بھی کہے، اگر آپ نے اس میدان میں قدم رکھا ہے تو یہ کہنا چاہیے کہ کیا قدم رکھا تھا اس کوچے میں ٹلنے کے لیے؟ اب جو ہوگا وہ ہوگا، ہم نے جو فیصلہ کر لیا ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت ہم کو نہیں روک سکتی۔ ہمارا قدم بھی چاہے لڑکھڑا جائے لیکن ہم اپنے قدم کو جمائیں گے۔ یہ ہے فثبتوا، پہلا کام ہے ثابت قدم رہنا۔ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اور ان حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے، یہ ثابت قدمی کے بعد اس مرحلے سے اپنے آپ کو کامیابی کے ساتھ نکالنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے دوسرا مرحلہ جو ضروری ہے وہ یہ ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے۔ پہلے ایمان، پھر مقابلے میں اترنا، پھر اس کے بعد ثابت قدم رہنا، فل ڈٹرمنیشن کا مظاہرہ کرنا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کو بھولنا نہیں، یاد کرتے رہنا۔ یہ چار مرحلے ایسے ہیں جس کے بعد مقدر میں سوائے کامیابی کے کچھ نہیں ہوگا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اور ان تمام چیزوں سے بہتر طریقے سے نمٹنے کے لیے، بہتر طریقے سے یہ ساری ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ جو کہا جائے وہ کرنا۔ وَلَا تَنَازَعُوا۔ اور آپس میں جھگڑنا نہیں، آپس میں اختلافات پیدا نہیں کرنا۔ جہاں مسلمان آپس میں اختلافات پیدا کرتے ہیں، آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو موضوع بنا کر
تعلقات بگاڑ لیتے ہیں، ایثار و قربانی کا مظاہرہ نہیں کرتے، صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کرتے، تنازع پیدا کرتے ہیں. انہوں نے ایسے کہہ دیا، انہوں نے ایسے کر دیا، ایسا ہو گیا، ان کے ساتھ میری نا اتفاقی ہو گئی، ان کی یہ بات مجھے پسند نہیں آئی. یہ ساری باتیں جب ہوں گی تنازعوا کے حکم میں آ جائے گا. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تنازعوا، کنٹروورسیز پیدا مت کرو. اب ہوگا کیا کنٹروورسیز پیدا کرنے سے؟ اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتفشلوا، تم کم ہمت ہو جاؤ گے. تمہاری جو ہمتیں ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد جو بنائی ہیں، اسٹرانگ ول والی جو کیفیت ہے، وہ ختم ہو جائے گی. فتفشلوا، تمہاری ہمتیں پست ہو جائیں گی. وتذهب ريحكم، اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ ہمت کم ہوتے ہی تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، لڑکھڑا جاؤ گے، کامیابی کا جو امکان ہے وہ ختم ہو جائے گا. کوئی بھی کمزور سے کمزور آدمی تمہارے مقابل آ کے تم کو ڈرا لے گا. کمزور لشکر بھی تم پر حاوی ہو جائے گا، کمزور لوگ بھی تم پر حاوی ہو جائیں گے. وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. واصبروا، اب ان تمام چیزوں سے نکلنا ہے تو وہ کام تم کو کرنا ہے جو ان تمام چیزوں کا علاج ہے، اور وہ ہے صبر کرنا. اگر تم کو کسی کے کوئی عمل سے اچھا نہیں بھی دکھتا ہے، خراب بھی لگتا ہے، تو کوئی ریئیکشن نہیں، نارمل رہنا، اس کو کہتے ہیں صبر. صبر کہتے ہی اس کو ہیں کہ کوئی کڑوی چیز کو آپ اپنی زندگی میں اگر داخل کر لیں یا کڑوی چیز داخل ہو جائے جو آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہونا، اسی کا نام صبر ہے. اگر آپ کے اندر تبدیلی پیدا ہو گئی اس چیز سے تو اس کا مطلب آپ نے صبر نہیں کیا. صبر بولتے اسی کو ہیں، ناپسندیدہ اور کڑوی چیز کو قبول کرنا اور پتہ بھی نہیں چلنا کہ آپ کو ایک ناگوار چیز لگی تھی لیکن آپ کو بری لگی، پتہ ہی نہیں چلنا. اسی کو تو کہتے ہیں صبر. اور صبر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اب آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین. اب اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو جاتا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اگر تم صبر کے مرحلے سے گزرو، صبر اختیار کرو، تو تمہارا رزلٹ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا. اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کو کس چیز کی کمی ہے؟ دنیا میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ اللہ کا. جب دل ہو گیا آپ کا تو یہ سب سے بڑا مژدہ، سب سے بڑی نوید، سب سے بڑی گلیڈ ٹائڈنگ، خوشخبری یہی ہے. سب سے بڑی، اس سے بڑی کوئی خوشخبری ہو ہی نہیں سکتی. ان اللہ مع الصابرین ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا. اور دیکھو ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ. اب مثال دی جا رہی ہے ان لوگوں کی کہ تم ان لوگوں کی طرح کبھی مت ہو جاؤ جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے. یہ کافروں کا ذکر کیا جا رہا ہے. جب وہ میدان جنگ میں جانے کے لیے نکلے تھے تو چونکہ ان کی تعداد زیادہ تھی، ان کے پاس اسلحہ اور جنگی ساز و سامان زیادہ تھا، تو وہ بڑے اتراتے ہوئے فخر سے، ناز سے گھر سے نکلے تھے. آج تو ہم مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، کہاں ٹک پائیں گے یہ لوگ ہمارے سامنے. تن کے، اکڑ کے، سینہ تان کے نکلے تھے. تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تم لوگ ان کی طرح نہیں نکلنا. بھلے ہی تمہارے پاس ساز و سامان زیادہ ہوگا، بھلے ہی تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، بھلے ہی تمہاری طاقت زیادہ ہوگی، کچھ بھی ہوگا، ایسے حالات بھی آ جائیں کہ تم کو ایسے لگتا ہے کہ تم اسٹرانگ ہے، تب بھی جب گھر سے نکلو تو اکڑ کر مت نکلو. وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور دوسرا مرحلہ ہے جس سے انسان کو روکا جا رہا ہے، وہ دکھاوا. لوگوں کے دکھاوے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا. اچھا کام بھی کرتے ہوں تو لوگوں کو دکھانے کے ارادے سے نہ کریں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. ان لوگوں کا کیا معاملہ تھا؟ یہ لوگ گھروں سے اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے نکلتے تھے. لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا تھا ان کا سب کچھ، ان کا مظاہرہ، ان کا ڈیمانسٹریشن. اس کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں میں اپنا سکہ جمانا، لوگوں میں اپنی شان ظاہر کرنا. اگر ان کا حقیقی مقصد دیکھا جائے تو کیا تھا؟
یصدون عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا۔ اب آج بھی ہے ایسی مزاج کے لوگ دنیا میں مل جاتے ہیں آپ کو، وہ اکڑ کر چلنا جانتے ہیں، جھکنا نہیں جانتے، اور دوسروں کو بھی ویسی تلقین کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، کوئی دیکھ رہا ہے تو کرتے ہیں، نہیں تو خاموشی سے نکل جاتے ہیں، اور ان کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو اچھے چیزوں سے روکتے رہنا، ان کو سیٹسفیکشن ملتا ہے، یہ ان کی اندرونی گندگی کی نشانی ہے۔ جب اچھے کاموں کو کسی کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ان کو اچھا نہیں لگتا ہے، اور وہ فوری آگے بڑھ کے ان کو روکتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے اندر گندگی پنپ رہی ہے، ایک کافروں کی صفات ہے جو ان کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ایسے مت ہو جاؤ، واللہ بما یعملون محیط، حق بات تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے علم سے، اپنی قدرت سے ان سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پہنچ سے ہم باہر ہیں، نہیں، چاروں طرف سے، چھوں طرف سے، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، پھر اوپر نیچے، 6 طرف سے اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے ہوئے، کہیں سے بچ کے نہیں جا سکتے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے تھے، زینت دے دی تھی شیطان نے اعمال کو۔ اب وہ جو کچھ کرتے تھے کافر لوگ، شیطان آگے انسان کی شکل میں آتا تھا یا کبھی وسوسوں کی شکل میں ان کے دلوں کے اندر بات ڈالتا تھا کہ تم بہترین کام کر رہے ہو، تمہارے اعمال جیسے ہیں ویسے دوسروں کے نہیں ہیں، بلکہ اور آگے بڑھ بڑھ کے اپنی طرف سے کچھ تجاویز پیش کرتا تھا، ایسا کرو ویسا کرو، ان کی ہمت افزائی کیا کرتا تھا، ان کے برے اعمال کو بھی اچھے اعمال کی طرح پیش کرتا تھا۔ زین لهم الشیطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، اور ان کی ہمت بڑھانے کے لیے ان سے کہا کرتا تھا کہ تمہاری جو طاقت ہے، تمہارا جو عزم ہے، تمہارا جو ڈٹرمنیشن ہے، ان کے سامنے آج تمہارے اوپر کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، تم طاقتور قوم، تمہارا مقصد بڑا عظیم ہے۔ کافروں سے کہا کرتا تھا شیطان، نکل جاؤ، کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی تمہارے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور پھر میں تمہارا نگہبان ہوں، تمہاری نگہبانی کروں گا، تمہاری مدد کروں گا، جہاں تمہاری ایسی کیفیت ہو جائے میری مدد کی ضرورت پڑی میں حاضر ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اب یہ شیطان کی خصوصی صفت بیان ہو رہی۔ اب یہاں پر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر لفظ شیطان سے ایک کافر مراد ہے، جو کافروں کے بیچ میں ایک بہت بڑا رئیس کافر تھا، وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے لفظ سے تعبیر کر رہے ہیں۔ لیکن دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں پر سے مراد وہی شیطان ہی ہے جو انسان کی شکل میں ان لوگوں کے بیچ میں آ گیا تھا۔ بہرحال تو فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ، اور جب آمنے سامنے ہو گئی دونوں فوجیں، کافروں کی اور مسلمانوں کی، جب لڑائی شروع ہو گئی، جب مسلمانوں نے اپنے جوہر دکھانے شروع کر دیے، اب شیطان کو پتہ چل گیا کہ اب یہ طاقت اور یہ جذبہ اور یہ عزم والی قوم کے ساتھ ان کا مقابلہ ممکن نہیں ہے، یہ لوگ نہیں جیت پائیں گے۔ جب اندازہ ہو گیا شیطان کو تو نکص علی عقبیہ، وہ الٹے پاؤں بھاگ گئے، چھوڑ دے ان کو۔ بے یاد مددگار وعدہ کرتا تھا نا پہلے تو کہ ایسی کوئی صورتحال آ جائے گی تو میں تمہاری مدد کروں گا، تو وہ جو کافر، بعض مفسرین نے جو لکھا ہے کہ جو بہت بڑا کافر تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں شیطان سے تشبیہ دیتے ہوئے یاد کیا ہے، وہ اس کا بھی کیفیت یہی ہوئی تھی۔ وہ میدان جنگ میں جب دیکھا اس نے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں کافر بہت بری طریقے سے مارے جا رہے ہیں، تو وہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گیا تھا وہاں سے۔ وقال انی بریء منکم، اور لوگوں نے پوچھا جب، ارے تم کدھر بھاگ رہے ہو، ابھی تو جنگ ختم نہیں ہوئی اور تم بھاگ رہے ہو، تو وہ کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں، میں تو بری ہوا ہوں، تم لڑتے رہو، میں تو بھاگا جان بچانے کے لیے۔ کیونکہ ایسے لوگوں کا یہی معاملہ ہوتا ہے، جن کا مقصد صحیح نہیں ہوتا وہ کبھی بھی آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ پہلے تو بڑی بڑی ہانکتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں،
لیکن جب وقت آ جاتا ہے تو آپ کا ساتھ کبھی نہیں دیتے. اور یہ شیطان کی خصوصی عادت ہے. سب کے ساتھ شیطان ایسے ہی کرتا ہے. جب تک بھٹکانا ہے بھٹکاتا ہے. جب تک آپ اس کے حکم کی تعمیل کرتے رہیں گے وہ آپ کو بولتا رہے گا اور آپ سے کراتا رہے گا. سبز باغ دکھائے گا, جھوٹی چھوٹی امیدیں دلائے گا, جھوٹے وعدے کرے گا, آپ کو برباد ہونے تک آپ کے ساتھ رہے گا. لیکن جب آپ کی بربادی کا وقت شروع ہو گیا, جب معاملہ اس کے کنٹرول سے باہر ہو گیا, وہ بھاگ جائے گا, پہچانے گا بھی نہیں آپ کو. یہ شیطانوں کی صفت ہے. اچھے حالات تک آپ کے ساتھ رہنا اور آپ کو چڑھاتے رہنا, اور جب آپ پریشان حال میں پھنس جائیں تو پہچاننے سے انکار کر دینا. یہ شیطان کی صفت ہے. انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ. اب جب دیکھ لیا شیطان نے کہ اب میں ان کو نہیں بچا سکتا اور یہاں پر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو جب لوگوں نے پوچھا کہ شیطان تو کیوں بھاگ رہا ہے ایسے وقت پر, تو کہنے لگا کہ مجھے تم سے کیا واسطہ, میں تو بری و ذمہ ہوں. اب میرا بھاگنا اس لیے ضروری ہے کہ میں اپنی جو باطنی نظر ہے, شیطان کے پاس بھی ایک علم اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھا ہے, اس سے وہ بہت ساری چیزوں کا پہلے اندازہ کر لیتا ہے. جب کوئی آدمی بہت بڑے علمی مقام پر ہوتا ہے تو حالات کو دیکھ کر وہ اندازے قائم کرنے کی صلاحیت والا ہو جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. تو حالات سے اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ یہاں پر بہت خطرناک کیفیت ہونے والی ہے, کافروں کی اینٹ سے اینٹ ڈسنے والی ہے, کوئی ایک ڈسنے والا بھی نہیں ہے. جس لیول سے یہ جنگ چل رہی ہے اور کافروں کے لڑنے کا انداز, مسلمانوں کے لڑنے کا انداز جو بتا رہا ہے کہ یہ زیادہ وقت چلنے والا نہیں ہے, سب برباد ہو جائیں گے. تو جب اس سے پوچھا گیا کہ تو کیوں بھاگ رہا ہے, تو یہ کہتے ہوئے وہ بھاگنے لگا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے. آگے جو فیوچر کس طرح کا ہے, میں اپنے اندازے سے جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ تم کو نہیں معلوم. اب میری کیفیت تو یہ ہے کہ اب تو میں خود اللہ سے ڈرنے والا بن گیا ہوں. انی اخاف اللہ, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. ایسے وقت پر ڈرنا ضروری ہو جاتا ہے. واللہ شدید العقاب, اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی سخت عذاب دینے والا. اب یہ جب دیکھ لیا ہم نے کہ اب عذاب دکھائی دے رہا ہے آنکھوں کے سامنے, تو اب سوائے ڈرنے کے کوئی راستہ بچا بھی نہیں ہے. یہ ہے کافروں کا طریقہ کار اور کافروں کے سردار شیطان کا انداز کام کرنے کا. اب مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو شیطان اس طرح سے کام کرتا ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے آئندہ کے رکوع میں منافقوں کی صفت کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرمائے. آئندہ رکوع میں انشاءاللہ ہم وہ پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد